اس شہنشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کو اجمیر معلیٰ پہنچا دوں گا، اور تصور میں تمہیں غریب نواز کا روضہ مبارک نظر آ جائے گا. اور ہم صرف اجمیر نہیں، ان کے آبائی وطن پہنچتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. سنجر کا وہ علاقہ، غریب نواز کے والد گرامی سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ بی بی ام الورا دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں عالم تھے، ماں بھی اور باپ بھی. اور یہ تقریباً 537 ہجری کے قریب کا کچھ واقعہ ہے. سنجر کا علاقہ مشہور تھا، پورے کے پورے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو. پورے گاؤں میں، اس سنجر میں جہاں پر غریب نواز کی پیدائش ہوئی، پورا علاقہ تہجد گزار تھا. تہجد میں کسی کی قضا نہیں ہوتی تھی، اس میں وہ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے. ایک رات ایسی آئی، 13 رجب المرجب تاریخ یہ بتائی گئی ہے، 13 رجب کی تاریخ تھی، اور آسمان پر آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور اتنی سفیدی سی آئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ صبح صادق ہو چکی. صبح کی سفیدی جیسے نمودار ہوتی ہے، آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہوئی. تو جس کی آنکھ کھلی وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا باہر آیا کہ ہائے میری تہجد قضا ہو گئی. سوئے ہوئے تھوڑی سی آنکھ کیا لگی کہ آنکھ کھلی تو دیکھا روشنی ہے، اور جب صبح کی روشنی آ گئی تو تہجد کا وقت ختم ہوا. سنجر کے علاقے میں یہ خبر پھیلی، اور جتنے متہجد تھے، جتنے تہجد گزار تھے، سبوں کو ظاہر سی بات ہے وہ بزرگوں کا تال میل بہت اچھا تھا کہ ایک عبادت کرتا تو دوسرے کو اٹھا بھی دیتا تھا، دوسرے کو تعاون بھی کرتا تھا. سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے. اس میں موجود کئی عمر دراز بزرگوں نے کہا ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم سے غفلت ہوئی، لیکن یہ اجالا کچھ اور بتا رہا ہے. وہ سب سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا جامع مسجد کے خلف میں قریب میں ایک گھر پر آسمان سے جھما جھم نور کی روشنی برس رہی ہے، نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے. اور وہ گھر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، بی بی ام الورا کا گھر ہے. تو کئی تہجد گزار بزرگ وہاں پر جمع ہوئے کہ آدھی رات میں اجالا اور ان کے گھر سے اجالا. ابھی یہ سب کشمکش میں تھے کہ غیاث الدین کا دروازہ کھلا، ایک دایا باہر آئی اور معین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنائے. حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ میں لکھا گیا ہے آدھی رات میں پورا سنجر روشن تھا. رات آدھی ہے اور تہجد پڑھنے والے اس گمان میں آ گئے تھے کہ صبح ہو گئی اور ہماری تہجد قضا ہو گئی. لیکن پتہ کرنے پر، جانکاری حاصل کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ صبح ہوئی ہے نہ سفیدی ہوئی ہے، بلکہ یہ کوئی اور صبح معین الدین لے کر کے آیا ہے. کفر کے ظلمات میں، شرک کے اندھیریوں میں معین الدین نام کا ایک چہرہ ایسی سفیدی لایا ہے کہ یہ سفیدی اب وہاں سے نکلی تو ہندوستان میں آئی. اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تھے یقیناً یہاں بھی بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جادو کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، خرافات کا اندھیرا. لیکن جیسے ہی یہ چاند طلوع ہوا انہی اندھیریوں میں خوب 90 لاکھ کو روشن بھی کر گیا. عزیزان گرامی، معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد ان کے والد ان کی اہلیہ سے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، ام الورا سے، بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ ام الورا کہتی ہیں، مشورہ چل رہا تھا شوہر بیوی میں، پہلا بچہ ہے تو ماں کہتی ہے سرکار غریب نواز کی ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اس بچے کے حمل کے دوران کئی بڑے مشائخ کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے مبارکبادی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تیرا پیٹ حسن ہو، تیرا مولود حسن ہو. حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، جمال والا. تو یہ مشائخ نے میرے حمل کے دوران مجھے رات میں کئی ایسی خوشخبریاں سنائی تھی کہ تیرا پیٹ، تیرا شکم حسن ہو اور تجھ سے پیدا ہونے والا حسن ہو. حسن کا مطلب خوبصورتی. تو کیوں نہ ہم ان مشائخ کے اسی بشارت پر بچے کا نام حسن رکھتے ہیں. اور پھر جب ان دونوں نے حسن نام رکھا تو غیب سے ندا آنے لگی حسن معین الدین، حسن معین الدین، یعنی یہی حسن ہے جو دین کی مدد کرے گا. معین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. اب یہ بچپن کی آپ کی ولادت کے بعد پرورش جو ہوئی، اب اس میں بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ کو میں بات بتا دوں.
सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु आले रसूल हैं, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आल, जो हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये जो सिलसिला चला है और सेम टू सेम सिलसिला जो गौसे पाक का है वही सिलसिला सरकार गरीब नवाज का है, सेम। और रिश्ते में आपको मैं बताऊं, गरीब नवाज की मां हज़रत बीबी उम्मुल वरा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सगी चचेरी बहन है। गोया कि सरकार गरीब नवाज गौसे पाक के क्या लगे, भांजे हुए। बीबी उम्मुल वरा गौसे पाक की बहन है, चचा की बेटी है। और हजरत गौसे पाक का जो हुसैनी सिलसिला है बाप से, वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की मां से हुसैनी सिलसिला है। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वालिदा माजिदा से हुसैनी सिलसिला है और इनका वालिदा माजिदा का सिलसिला हसनी है। दोनों में इतनी मुशाबहत है कि वो हसनी और हुसैनी सैयद हैं और ये भी हसनी और हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफैन हैं। अब एक और रिवायत ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु तक जितने भी आपके आबा व अजदाद आए, आपके वालिद, आपके दादा, आपके परदादा, लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इनके दादाओं में जितने भी थे सबके सब आलिम बाअमल और मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के वली गुजरे। उसमें से एक भी कोई आम आदमी नहीं है, हर एक अपने वक्त का कुतुब है। जाहिर सी बात है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो अमानत जिस घर में कुतुबों के जरिए से, अकताब के जरिए से आई हो, तो फिर उसकी तरबियत किस शान से हो रही होगी। आप बचपन में ही हाफिज कुरान बने। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सबसे पसंदीदा मशगला कुरान की तिलावत। कहीं पर बैठे कुरान पढ़ते थे, घर में बैठे कुरान, बाहर बैठे कुरान। उनके वालिद जब आपकी उम्र मुबारक 14 साल की थी, फरमाते हैं मोइनुद्दीन को कहीं पर भी किसी काम पर लगाया जाए वो कुरान की तिलावत में रहता और काम खुद ब खुद होते रहते थे। ऐसा कई मर्तबा हुआ। अब गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद, जब इनकी उम्र 14 साल के करीब थी, विसाल पा गए और सिर्फ अभी 1.5 साल नहीं हुआ था कि वालिदा माजिदा भी वफात पा गई। आपकी विरासत में, बाप की विरासत में सरकार गरीब नवाज को सिर्फ एक छोटा सा बगीचा अंगूरों का और कुछ फलों का और एक पंचक्की आई, जिससे आप अपना गुजर बसर फरमा रहे थे। और हाल ये था कि बागीचे में गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपने मलफूजात में फरमाते हैं, इनका काम था कुरान की तिलावत। और इतनी मशहूर आवाज थी, इतनी प्यारी दिलकश आवाज थी कि चलने वाले रास्ते पर रुक जाया करते थे। हत्ता कि गैर मुस्लिम भी गरीब नवाज की तिलावत सुनने के लिए खड़े होते थे। कुरान पाक की तिलावत इतनी शानदार अंदाज में करते थे। और फरमाते हैं कि जब वो बागीचे में तिलावत करते, रात के वक्त पूरे बागीचे की झाड़ू भी लग जाती, जो पत्ते गिरते थे वो भी एक जगह जमा हो जाते थे। सुबह आते, सारा काम पूरा मुकम्मल हो चुका होता। हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आखिर मेरा काम करता कौन है? मुझे किसी दिन बागीचे में झाड़ू झाड़ने की जरूरत नहीं पेश आई और रोजाना पत्ते गिरते हैं दरख्तों के, ये कभी जमाने की नौबत नहीं आई। ये सोच करके आपने इरादा कर लिया कि आज की रात में बागीचे में ही रुकता हूं और देखता हूं कि झाड़ता कौन है। कोई तो होगा जो मेरे सुबह आने से पहले ही झाड़ू लगाता है और पत्ते जमा करके रखता है। रात का आखिरी पहर था, सुबह सादिक से पहले अचानक बागीचे में हलचल शुरू हुई। झाड़ू झाड़ने की आवाजें और पत्ते जमा करने की आवाजें, डालें टूट रही हैं जो सूखी हुई और एक जगह जाके जमा हो रही, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा है। यह काम होने लगा तो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला बेदार थे, जाग रहे थे। आप करीब चलते हुए आए, तवज्जो चाहता हूं। आपने आवाज दी कि जो कोई भी है, दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कोई इतनी मदद कर रहा है तो मेरा दोस्त ही होगा और दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करनी चाहिए, आ जाना चाहिए सामने। जैसे ही आपने आवाज लगाई, अचानक 6 लोग वहां पर नमूदार हुए। 6 ऐसे बुजुर्ग थे, उनकी हैयत, शक्लें बहुत ही आला किस्म की और बहुत ही ऊंची। सरकार गरीब नवाज ने पहली मर्तबा उन्हें देखा, पूछा आप हजरात हैं कौन? तो उन्होंने कहा हम सब जिन्नात हैं। जिन्नात हैं। उनकी उम्रें कई कई 100 साल की थी। कहा कि बचपन से आप अपने वालिद के साथ इस बागीचे में आते हैं और आप कुरान की तिलावत करते हैं, तो हम आपका कुरान का तिलावत करना बरसों से सुन रहे हैं और आपका सुन सुन करके हमारा कुरान सही हो गया है। हम कुरान पढ़ने में, तजवीद में गलतियां करते थे। जब से आपकी तिलावत कुरान हमने इस बागीचे में सुनी, हमारी तिलावत सही हुई, हमारी तजवीद सही हुई। इस एतबार से आप हमारे उस्ताद होते हैं। उस्ताद का इतना अदब और एहतराम तो करने की हक हमें बनता है।
آپ کے باغیچے کی اگر ہم رکھوالی نہ کریں تو پھر کون کرے؟ ہم آپ کے شاگرد ہیں قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے. اس طرح سے یہ بچپن کے حالات ہیں سرکار غریب نواز کے. لیکن کوئی چیز آپ کو غرور اور تکبر میں کبھی مبتلا نہیں کی، جس سے کوئی جن آ کر کے کہہ رہا ہو کہ تمہارے کام میں کر دیا کروں گا، وہ پھر فخر سے کیا کیا سوچ لے گا. اب تو جنات میرے قبضے میں ہے، ڈراؤں سب کو. جس کے پاس ہے نہیں وہ جھوٹا بابا آ کر کے لوگوں کو کہتا ہے جنات ہے میرے پاس، جنات ہے ہمارے پاس. عجیب و غریب بات ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ہزاروں مریدین جنات میں تھے، لیکن کبھی غرور نہیں آیا، کبھی تکبر نہیں آیا. اور پوری زندگی پاک میں کبھی آپ نے جنات کی مدد نہیں لی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنات کو اللہ نے انسانوں کے بعد کا مرتبہ دیا ہے. تو اللہ نے جب تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تم سے جو ادنا ہے ان سے کیوں خدمت لو؟ اپنی حیثیت وہ بناؤ کہ جنات خود تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جائیں. اور وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی نظر بھی نہیں فرمائی ان کے اوپر. کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے کام میں لگے رہو. 2-4 دن گزرے تھے کہ آپ کی عادات جو خصلتیں سیرت نگاروں نے لکھی ہے بڑی پیاری عادتیں ہیں، کئی ایسے اخلاق جس کو کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو ڈھال لو. اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کا لفظ یہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے ان چیزوں کو ڈھال لو اپنی زندگی میں. حضرت معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادتوں میں بچپن سے غریب نوازی رہی ہے، چھوٹی عمر سے ہی، یہاں تک کہ چھوٹی عمر میں جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کی غریب نوازی کیسی ہے. ایک دن باغیچے میں کام کر کے تھک کر بیٹھے تھے کہ ایک کوئی بزرگ آئے، آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ملے گا. جلدی سے اس درویش کو بٹھایا، مدد کرنا آپ کی فطرت میں تھا. بٹھایا اور بٹھا کر کے ایک انگور کا خوشہ توڑ لائے اور لا کر کے انہیں بڑے ادب سے دھل کر کے صاف کر کے ایک ایک انگور پیش کرتے تھے جیسے کوئی اپنے عزیز مہمانوں کے لیے کرتا ہے. اب جب انگور کے خوشے تناول کیے اس بزرگ نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسن ہے اور لوگ معین الدین بھی کہتے ہیں. وہ بزرگ چونک گئے اور اس کے بعد انگور کے خوشے کھاتے کھاتے وہ رک گئے. کہا میں آج مقصد کو پہنچا ہوں، آج میں اپنے مقصد کو پہنچا ہوں. کہا کہ کیا مقصد کو پہنچے؟ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا ویسے تو میرا نام ابراہیم قندوزی ہے لیکن لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں. مجذوب تھے وہ، دیوانہ کہتے ہیں اور بچے مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ہوں بھی دیوانہ. اس بزرگ نے کہا تو حضرت غریب نواز کے بچپن کے حالات ہیں. پوچھا آپ دیوانے ہیں تو کس کے؟ تو حضرت ابراہیم قندوزی جو آئے تھے مجذوب، انہوں نے کہا میں حاجی شریف زندانی میرے مرشد کا دیوانہ ہوں اور انہوں نے مجھے دیوانگی کی حد تک پلایا ہے اور چھوڑ دیا. اور مجھے ایک روٹی دی تھی اور اس روٹی کو یہ کہہ کر کے مجھے دیا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو جب تمہیں ساتوں عرش بغیر کسی تکلف کے نظر آنے لگیں تو آدھی روٹی کھانا، یہ آدھی روٹی کھا لینا اور آدھی روٹی اپنے پاس رکھنا. ایک بچہ آئے گا معین الدین حسن نام کا، یہ اس کی امانت رہے گی. میں اس آدھی روٹی کو پچھلے 30 سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوں. آدھی روٹی کو، نہ روٹی سوکھتی ہے نہ سڑتی ہے، میری جھولی میں ایسی ہے. وہ روٹی اٹھائی حضرت غریب نواز کو دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے. اور اس کے بعد وہ اچھل کود کرتے رہے جیسے دیوانے کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے رہے اور بال اچھالتے رہے اور چلے گئے، غائب ہو گئے. حضرت سرکار غریب نواز ان کو پوچھ رہے تھے کہ حاجی شریف زندانی ہے کون جنہوں نے روٹی بھیجی ہے؟ یہ چشتی سلسلہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم قندوزی اچھل کود کرتے ہوئے کہے تو اسی لیے بنا ہے، تجھے سب پتا ہو جائے گا، تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے سب معلوم ہو جائے گا، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. غائب ہو گئے. وہ آدھی روٹی کھانے کے بعد جو غریب نواز کی زندگی پلٹی ہے، اب دنیا سے رغبت ہی ختم ہو گئی. نہ انگور کے باغیچے میں دل لگتا تھا نہ پن چکی میں. اب تک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے لیکن اب بے قراری اتنی بڑی، آپ نے سوچا کہ اس دنیا فانی میں رکھا کچھ نہیں ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ کے قریب بڑھنے کے لیے کسی شیخ کامل کی طرف چلتا ہوں. علم دنیاوی، علم ظاہری، علم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم باطنی، یہ تمام علوم کے لیے میں نکلتا ہوں. وہ 14 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ باغیچہ پورا آپ نے بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دیا اور جو مال ملا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا. تھوڑا سا اپنے کھانے کے لیے اور سفر کے لیے رکھا اور نکل پڑے. کچھ لوگوں سے پوچھا علماء کا مرکز کہاں ہے؟
अख्ताब औलिया कहां रहते हैं। कुछ लोगों ने बगदाद का नाम लिया, कुछ लोगों ने समरकंद कहा, कुछ लोगों ने बुखारा कहा, कुछ लोगों ने नेशापुर कहा। ये बड़े बड़े, जाहिर सी बात है अगर आज हमसे आप पूछेंगे कहां इल्म का मरकज है तो हम भी दो तीन चीजें बता दें या कोई और बता दे। गरीब नवाज को जब औलिया कामिलीन के मरकज के बारे में ये तमाम शहरों का एड्रेस बताया गया, आप निकल पड़े। आपने इरादा किया सबसे पहले मैं बगदाद चलता हूं। बगदाद के सफर पर निकले। कैसे? उसी संजर से जब निकले तो कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं, कोई चीज नहीं। रास्ते में सफर के दौरान आपको मैं हैरत अंगेज बात बता दूं, गरीब नवाजी कहते किसे है। आप बीच रास्ते में पहुंचे तो एक ऐसा वीराना था, बहुत दूर तक जंगल और बयाबान, जहां हू का आलम तारी है, कोई भी नजर नहीं आता। दो लोगों को देखा गुदड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन थे वो डाकू। वहां भेस बदल करके बैठते थे, रोज आने जाने वालों को रोध होकर के या किसी तरह डाका डाल करके माल हासिल करते थे। उस वक्त जब सरकार गरीब नवाज का गुजर उस रास्ते से हो रहा था तो वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठे। उनके करीब आने से पहले खुद गरीब नवाज उनके पास गए, पूछा इस बयाबान में आप दो लोगों का तन्हा रात में बैठना क्या माने रखता है। उन्होंने कहा हम दर हकीकत अजनबी हैं, परेशान हाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ खाने की चीज है तो दे दे। अपनी झोली में सरकार गरीब नवाज की जो जो कुछ खाने का रखा था सब उठा के उनके सामने रखा। वो दोनों रहजन डाकू खाते रहे। जब खाना मुकम्मल हो गया तो पूछा कि कुछ माल भी है तो दे दे। गरीब नवाज अपनी पूंजी में से जो था निकाल करके सबसे पहले ये कहते हैं माफ करना, मेरे पास जितना है मैं दे रहा हूं, शायद आपकी जरूरत पूरी इससे ना हो तो मेरे बारे में बुरा गुमान मत करना कि आपकी जरूरत मैंने पूरी नहीं की। ये कह करके माल पूरा दिया, पूरा दे करके ये कह रहे हैं अगर तुम्हारी जरूरत पूरी ना हुई तो मुझे बुरा मत समझना, मेरी जितनी ताकत थी मैंने दे दिया। झोली पूरी झटक दी उनके सामने। वो दोनों रहजन डाकुओं ने ये पूरा माल लिया और पूछा आप कहां जा रहे हैं। गरीब नवाज ने फरमाया बगदाद का सफर है, वहां से नेशापुर है। गरीब नवाज की ये बात सुनकर वो दोनों कहने लगे ए अजनबी मुसाफिर, तुम्हें मालूम है बगदाद यहां से कितना लंबा सफर है? कहा हां मालूम है, 1 महीने की मसाफत है, 1 महीने का सफर है पैदल, और उसके आगे नेशापुर उतना ही आगे है। गरीब नवाज से उन दोनों ने कहा 1 महीने का सफर है, आपकी झोली में ना खाना बाकी रहा ना माल बाकी रहा, आप कैसे आगे का सफर तय करेंगे? गरीब नवाज ने पलट करके कहा इस बयाबान और वीराने में तुम जैसों को मौला मुझसे माल पहुंचा सकता है तो मेरे सफर में भी वही इंतजाम करेगा। तुम यहां भी बयाबान में और वीराने में बैठे हो, देखो आसपास किसका घर है? कुछ नहीं है, लेकिन तुझे रब ने खिलाया कि नहीं खिलाया? उन्होंने कहा यकीनन मौला ने ही खिलाया है। कहा जो तुम्हें मुझसे खिला सकता है मुझे किसी और से खिला सकता है? उसके बाद वो दोनों की आंखों से ऐसे आंसू जारी हुए, दोनों ने तौबा की, कदम पकड़ लिया और कहा माफ करें, हम ना अजनबी हैं ना मुसाफिर हैं, हमने धोखा दिया है आपको, हम डाकू हैं, माल लूटते हैं जो भी यहां से गुजरता है, कभी उससे मीठी चपड़ी बातें करके और कभी जोर जबरदस्ती। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया बस तुम्हारे दिल में अब रब की मोहब्बत आ गई है, तौबा करो और जाओ, ये जो माल मैंने दिया इसी से अपनी जिंदगी पूरी बिता लो। उन दोनों ने कहा नहीं हुजूर, आप जा रहे सफर में, ये माल रख ले। गरीब नवाज ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की, रब्बुल आलमीन की ये शान है, जब वो बंदों को देता है तो वापस नहीं लेता, तो बंदा बंदे को देकर वापस मांगे ये मौला को पसंद नहीं है, मेरे रब को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हिबा जो होता है वो बख्शिश है और बख्शिश दोबारा मांगी नहीं जाती, आप रख लो इसे। गरीब नवाज ने वापस 1 पैसा भी नहीं लिया, सफर में चल पड़े। बीच रास्ता, रात का आधा पहर गुजरा भी नहीं था कि एक खातून उस रास्ते पर अचानक वारिद हुई और कहने लगी ए मोइनुद्दीन हसन, आप मुसाफिर हैं इल्म दीन के, आप मुसाफिर हैं राह खुदा के, क्या ही अच्छा हो कि आप मेरे घर में आज एक दिन मेहमान नवाजी को कबूल कर ले। गरीब नवाज ने उस बूढ़ी औरत के घर मेहमान नवाजी को कबूल किया, खाना खाए, रात गुजारी, सुबह उठ करके चले। वो दोनों जो रहजन हैं वो गरीब नवाज के मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं। वो कहते हैं हमने गरीब नवाज को रात एक बूढ़ी औरत के यहां कयाम करते देखा, सुबह जब वो वापस वहां से चल पड़े, हमने थोड़ी दूर गरीब नवाज को रुखसत किया, वापस आकर के देखा तो ना बूढ़ी है ना घर है, कोई मकान नहीं। उस वक्त यकीन हुआ सच फरमाया था मोइनुद्दीन हसन ने, जो बयाबानों में जंगलों में हमें खिला सकता है वो मोइनुद्दीन को तन्हा कैसे छोड़ सकता है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये आला तवक्कुल, कुछ ना होकर सफर पर चलना। मेरे अजीजों, ये बोलना आसान है, करना बहुत भारी है, बहुत मुश्किल काम है। ये सफर के दौरान सब चीजें छोड़ करके निकलो तो पता चलेगा कि सफर किसे कहते हैं। हम तो सारे इंतजामात के साथ सफर करते हैं, सारे इंतजामात के साथ, हमारे कपड़े लत्ते जरूरत की चीजें। एक आध सफर हमारी जिंदगी में ऐसा आया है, मुझे तजुर्बा है, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, उस वक्त पता चल गया कि सफर कहते किसे, सफर कहते किसे। सारे कपड़े भी जा चुके थे,
سارا محل بھی جا چکا تھا اور ہم بھی علم دین کے راستے پر تھے. اتفاق کی بات ہے میں یہاں سے نکلا تھا, یہ صرف میں توکل کے لیے عرض کر رہا ہوں, صرف زندگی میں ایسی بات آئی تھی. میرا ارادہ جب ہوا تحقیق فی الفقہ, فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بریلی معلّہ ہمارے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جانے کے لیے, میں دبئی سے تراویح پڑھا کر کے آیا تھا اور اس وقت ابھی ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری بھی تھا, میں بھی تعلیم کمپلیٹ ختم نہیں کیا تھا, جاری بھی تھا, لیکن بیچ میں جو رمضان آتا تو تراویح پڑھاتے اور اچھے عمدہ کپڑے وہ ایک پہلے سے چلا ہے, سارے کپڑے جمع کر کے ایک بڑے سوٹ کیس میں رکھے اور پھر میری لکھی ہوئی کچھ کتابیں بھی تھیں جو میں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا اور کافی اچھی خاصی رقم بھی تھی, اور یہ سب چیزیں لے کر کے جب میں پہنچا تھا تو رات کا وقت تھا. اسٹیشن پر مجھے یاد ہے 4 بجے کے قریب ٹرین پہنچی تھی. ہمارے برادر مکرم اور میرے استاد نے کہا بھی تھا کہ بریلی کا اسٹیشن آبادی سے کافی دور ہے, رات میں اگر پہنچو تو باہر مت نکلنا, صبح ہونے کا انتظار کرو, اس لیے کہ ڈکیتی بہت زیادہ ہوتی. وہاں پر بھی ایسے حالات تھے. تو اسی انتظام ٹھنڈیوں کے دن تھے, اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر بیٹھا رہا اور پورا سوٹ کے ساری چیزیں میرے ساتھ میں تھیں. ٹھنڈی بہت زیادہ لگ رہی تھی, 4 بجے روشنی نہیں آتی. ایک چادر نکالا اور اوڑھ کر کے بیٹھا ایک کٹے پر. اترنے والے سارے مسافر چلے گئے, ہم اکیلے بیٹھے رہے. بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ٹھنڈی میں چادر نے گرم کیا, جھپکی لگی جاتی ہے, اونگ آئی, آنکھ بند ہوئی, بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں سر رکھ کر کے تھوڑی دیر کے بعد سر جھٹکا اور جھنجلا کر کے اٹھا تو دیکھا نہ بیگ ہے نہ سوٹ کیس ہے, کچھ بھی نہیں. دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا رہا. میں بھی طالب علم تھا, اسٹوڈنٹ تھا. پورے پلیٹ فارم پر کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. پولیس سے جا کر کے کہا, جو بیٹھے تھے ڈیوٹی پر ان کو ہم سے زیادہ اونگ لگی ہوئی تھی. ہلا کر کے جب اٹھایا تو دل نے یہی کہا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ سو رہے ہیں, میرا بیگ یہ کیا دیکھیں گے. ویسے بھی انہوں نے مایوس کن جواب دیا اور واپس پلٹ آئے. دل کھٹا ہو گیا تھا, یہ تو ابتدا ہے, یہاں آنے میں سارا لٹ گیا. اب میرے خیال سے یہ اچھا شگون نہیں ہے. لوگ تو یہی سوچتے ہیں, پہلی راستے پر اگر کچھ ہو جائے تو سوچتے ہیں شاید اچھا راستہ نہیں ہوگا. اس وقت خیالات عجیب عجیب طرح کے آنے لگے. اب یہ سفر میں ہے, کوئی جانکار پہچان کا نہیں تھا. اتنا ایسی نوبت تھی کہ اسٹیشن سے مزار اعلیٰ حضرت پر جانے کے لیے اب جو کچھ بھی رقم تھی وہ ایک آٹو کو دینے کے برابر کی تھی, رکشے والے کو دینے کے برابر. خیر ہم نے یہ سوچا کہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے شاید شہر راس نہیں آئے گا. واپسی کا ارادہ کر رہے تھے کہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں, دوسری جگہ دیکھ لیں گے, تعلیم بعد میں. سارا تو لٹ گیا, پورے کپڑے, پورا مال, میری لکھی ہوئی کتابیں, کئی طرح کی الگ خوشبوئیں سب چلی گئی تھی. دل میں قلق ہوتا ہے. واپسی کا ارادہ کیا تو اسی وقت دل میں یہ خیال آیا, اتنی دور اتنے مقدس شہر میں آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زیارت تو کم سے کم کر لوں, فاتحہ پڑھ لوں اور اس کے بعد واپس چلا جاؤں. اب پڑھنا نہیں تھا. زیارت کے لیے صبح کی گھڑی تھی, اذان ہو چکی اور غالباً نماز ہوئی تھی. میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھا اور مزار پاک پہ حاضری کے لیے گیا تو ایک قاری صاحب خوش الحان اچھی آواز کے وہاں گنگنا رہے تھے. اکثر ایسا ہوتا ہے مزار اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھی جاتی رہتی صبح شام. میں جس وقت حاضری کے لیے گیا تھا قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے, سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے, اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے. اور یہ سب اشعار وہ پڑھتے جا رہے ہیں. میں فاتحہ بھول گیا اور سننے لگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نعت کہیں میرے لیے تو نہیں لکھی تھی انہوں نے. ساری چیزیں زندگی سے ایک ایک, کبھی آپ بھی سوچتے ہیں نا حضرت نے آج ہمارے لیے بیان کیا ہے. جب حالات سے کوئی چیز بات میچ ہوتی ہے تو ہر کوئی یہی خیال کرتا ہے کہ کیا کسی نے جا کر کے کہا تو نہیں ان کو آج میرے ہی گھر کا سب بتا رہے تھے. ہماری زندگی میں بھی ایسی چیز آئی. تو جب وہ نعت ختم ہوئی تو دل میں اطمینان ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. دل میں ایک ڈھارس بندھی. اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ مجھے زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی سی بات ہے, میرا ٹیسٹ تھا, امتحان تھا, میلے کپڑے سفر کے, انہی کپڑوں میں جا کر امتحان کے لیے بیٹھا اور کسی سے کہنے کی کوئی جرت بھی نہیں تھی, ہمت بھی نہیں تھی. دوسرے دن جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلا نام میرا تھا. اب سوچا کہ اب یہ سب سے پہلا نام. کئی مدارس کے طلبہ وہاں پر ٹیسٹ کے لیے آئے تھے, ہر دارالعلوم کے لوگ ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں, کئی 100 میں سے ان کو صرف 5 لوگوں کو چننا تھا.
7 लोगों को चुना था। नाम जब आया उसी वक्त मुझे बुलाए हमारे एक उस्ताद गिरामी, कहा कि मैले कपड़े ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ कुछ धोखा हुआ है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने खुद पकड़ करके मुझे शहर लाया और शहर ले जाकर के उन्होंने कपड़े दिलाए, पूरा सारा सामान दिलाकर खुद लेकर के आए। उस्ताद उनको खुद अपनी फिक्र होती है, अपने घर बार छोड़कर वो भी पढ़ाने के लिए आए होते, लेकिन उन्होंने अपने जाती रकम से ये सारी चीजें की। लेकिन वो जो चंद दिनों का अरसा गुजरा, उस वक्त पता चला कि सफर कहते किसे हैं। सफर इसलिए कि हदीस पाक में अस्सफरु कस्सकर, सफर जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता है। तकलीफ इसमें होगी, लेकिन अभी हम बहुत सारी इंतजामात, बहुत सारे असबाब के साथ चलते हैं तो एहसास नहीं होता। एसी में चलते हैं और बहुत शॉर्ट सफर हो गया है तो पता नहीं चल पाता, वरना सफर तो सफर है, और वो भी जब माल कुछ भी ना हो। और इसी सफर के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आबिदी सबीलन फी दुनिया का अन्नका गरीब, ऐ बंदे तू दुनिया में मुसाफिर की तरह जी, ऐसा जियो जैसे कि तुम मुसाफिर हो। इसलिए कि मुसाफिर बहुत सामान नहीं लेता, सब छोड़कर जाता है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस हदीस पर अमल करके दिखाया, अमल करके ऐसे दिखाया कि सब कुछ छोड़ा और पूरी जिंदगी सफर की हालत में रहे, पूरी जिंदगी मुसाफिर जैसा रहता है वैसी रहे। जो आपने सारा सामान बेच दिया था, रकम बेची, फिर उनके रास्ते में कौन खिलाता है, किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। आप इस तरह से बगदाद मुकद्दस जब पहुंचे तो सरकार गौसे पाक से आपकी मुलाकात भी हुई, और रिवायात में है कि तकरीबन 57 दिन तक सरकार गरीब नवाज गौसे पाक के साथ एक ही हुजरे में बैठे रहे, एक ही हुजरे में। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाहर निकल करके अपने मुरीदीन से कहा, ऐ लोगों, इसे जानते हो, ये जिस इलाके से आया है वहां सब इलाके का ये मुक्तदा होगा। मुक्तदा कहते हैं लीडर को, राजा को, आज भी इसीलिए लोग राजा कह रहे हैं, इसीलिए कहते हैं। गरीब नवाज को गौसे पाक ने फरमाया था, ये जिस इलाके से आया है उस इलाके का मुक्तदा होगा, लीडर होगा। और ऐसा मुक्तदा उन्हें बनाया गया है कि जमाने गुजरते गए, लेकिन वो मुक्तदाई और वो लीडरशिप कभी खत्म नहीं होती, वो सल्तनत और हुकूमत खत्म नहीं होती। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से निकलकर फिर नेशापुर पहुंचे। वहां पर कुछ लोग आए और उनसे बुजुर्गों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो एक बुजुर्ग का नाम उन्होंने लिया कि यहां पर एक बुजुर्ग है हाजी शरीफ जंदानी। जैसे ही नाम सुना उछल पड़े, ये कहां रहते हैं? कहा बस नेशापुर से 8 मील दूर है। लेकिन उनसे मिलने से पहले आप हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मिले। कहा वो कहां रहते हैं? कहा वो मदीने तैयबा में रहते हैं। इसलिए कि ख्वाजा शरीफ जंदानी अब किसी को मिलते नहीं, वो अंदर हो चुके हैं। जंदानी कहते हैं कैदी को, कैदी को। हाजी शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी जिंदगी अपने आप को कैद खाने में रख दिया था, कैद खाना जैसा होता है, उनको जंदानी कहते हैं, कैदी की तरह रहे। इसलिए कि मेरे आका ने हदीस में फरमाया, दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो ये औलिया एक एक हदीस को लेते थे और उस पर अमल करके दिखाते थे, कैदी बन करके रहे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से मदीने तैयबा पहुंचे। मदीने तैयबा में ख्वाजा उस्मान हारूनी का बोलबाला था। उस वक्त वो बड़े शेखों में गिने जाते थे। एक मकाम पर आप दर्स दे रहे थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हुजरे में दाखिल हुए और कोने में बैठ गए। वहां बड़े बड़े मशाइख बैठे हुए थे जो उनकी तरबियत में थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी आंख बंद करके वो बयान करते थे, वो तौहीद पर बयान कर रहे थे। अचानक आंख खोली और कहा, गुलिस्ताने तौहीद का कोई चमकता हुआ सितारा मुझे मेरी महफिल में दिख रहा है, तौहीद का कोई अलमबरदार मेरी महफिल में मुझे नजर आ रहा है। आंख खोली और महफिल से उठे और उस कोने पर जाकर गरीब नवाज का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, मरहबा मरहबा, आओ हमारी गद्दी पर बैठो। अजनबी थे गरीब नवाज, उन्हें पकड़ करके लाए। यही तो हम कहते हैं कि औलिया कामिलीन सिर्फ जाहिर को नहीं, दिलों तक को देखते हैं, उनकी निगाहें अंदर तक को देखती हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को लाया और अपनी गद्दी पर जब बिठाना चाहे तो आपका जिस्म कांपने लगा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा कि तुम, मैंने जो बयान किया है इस अधूरे बयान को मुकम्मल करो। तौहीद पर बयान कर रहे थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उनके सामने ही खड़े हुए और बाकी तौहीद पर जब बयान करने लगे, अल्लाहु अकबर। रिवायत में है कि जितने उस मजमे में बैठे थे मशाइख, सब के सब वजद में रब्बुल आलमीन की बारगाह में मां होकर अपने कपड़े फाड़ने लगे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बयान पर। तब आपने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अब मेरी जिंदगी का इख्तिताम आ चुका है, जिसका इंतजार मुझे था वो पहुंच चुका है।
جس کی امانت میں پاس تھی وہ سپرد کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گدی کے قریب بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے۔ زمین کی طرف؟ کہا زمین دکھ رہی ہے۔ کہا جاؤ اور 1000 بار درود پڑھو، 1000 بار استغفار، 1000 بار قل هو اللہ، یہ پڑھایا اور کچھ وظیفے پڑھائے، یا قاضی الحاجات، یا شافع یا دافع البلیات، یا کافی المہمات۔ پڑھانے کے بعد غریب نواز کو پھر بلایا۔ اب اپنی انگلیاں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کی پیشانی پر رکھا اور پوچھا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا غریب نواز نے یا خواجہ عثمان ہارونی مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا عرش خدا نظر آ رہا ہے۔ زمین پر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین کے 7 طبق اور تحت الثری تک مجھے نظر آتا ہے، جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ تو اس پیر کامل نے مرید کامل کو صرف 2 انگلیوں کے درمیان سے پوری منازل طے کرا دیا۔ اور اس کے بعد ایک 4 تر کی ٹوپی ہوتی تھی سلسلہ چشتیہ میں۔ اب تو سلسلہ چشتیہ کے وہ بزرگ ہیں کہاں؟ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن آپ مجاوروں کو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ مت سمجھ لینا۔ مجاور الگ چیز ہے، بزرگ الگ چیز ہے۔ مجاور کہتے ہیں آس پاس رہنے والے کو، یعنی جو بھی آس پاس رہتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ سب میرے مجاور ہیں، میں آپ کا مجاور ہوں، یعنی قریب رہنے والے کو کہتے ہیں۔ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے پورے پاک سائٹ والوں کو اپنا مجاور بنایا ہے۔ مجاور پڑوسی کو کہتے ہیں، پڑوسی۔ تو بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چشتیہ جو ہے اس میں ایک 4 تر کی ٹوپی دی جاتی ہے۔ 4 تر کی ٹوپی کیا ہے؟ وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر کے دی ہے۔ ترک کا مطلب چھوڑ دینا، ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ سب سے پہلی چیز ترک معاصی، ہر طرح کے شبہ اور حرام چیز کو بھی ترک کر دینا، ایک ترک۔ دوسرا ترک ہے دنیا کی ضرورت کی چیزیں بھی ترک کر دینا سوائے زندگی گزارنے کے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت سارا گھر بنانا، گاڑی بنگلے، یہ ساری چیزیں، یہ ترک، دوسرا ترک۔ تیسرا ترک آخرت کی زندگی کو بھی ترک کرنا اس میں لکھا گیا ہے، حالانکہ سب جگہ مقصود ہے کیا؟ آخرت، لیکن سلسلہ چشتیہ میں فرمایا گیا آخرت کا ترک، یعنی تمہیں روز محشر کا وہ خوف نہ ستائے، سورج کے قریب ہونے کا ڈر، جہنم کے ہولناک ہونے کا ڈر، زمین کے پیتل اور تانبے کا ہونے کا ڈر، یہ سب ڈر نکلے۔ آخرت کو اگر یاد کرے تو صرف اپنے خدا کے لیے، صرف میرے رب العالمین کے لیے، باقی سب چیزیں ترک۔ 3 ترک۔ اور چوتھا ترک ہے خواہشات نفس۔ فرماتے ہیں جو چیز تمہارا نفس پسند کرے اسے ترک کرنا۔ وہ کہتے ہیں جب 4 یہ ترک کوئی کر دے تو اسے سلسلے چشتیہ کی 4 ترکی ٹوپی پہنائی جاتی تھی۔ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے پہنائی۔ اب یہاں کسی کو بھی پکڑ کے پہنا دیتے ہیں جو سارے خواہشات کا بادشاہ ہے، شیطانوں کو بھی پہناتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی نیتا جائے، لیڈر جائے، اسے بھی غریب نواز کی وہ چھوٹی سی چادر کو لپیٹ دیتے ہیں۔ 4 تر کی ٹوپی تو اب ملے گی بھی نہیں۔ اس ٹوپی کا کمال بہت ہی عجیب ہے کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ 4 تر کی ٹوپی پہننے والا سلسلہ چشتیہ میں قبرستانوں کے پاس سے گزرتا تھا تو قبروں والے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور قبروں کے حالات وہ دیکھ لیتا، جس کو یہ ٹوپی پہنائی گئی 4 تر کی ٹوپی، اس لیے کہ جب اس نے دنیا کو سب ترک کیا تب یہ ٹوپی اسے دستیاب ہو۔ یہ خرقہ خلافت ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد کی بارگاہ میں 2.5 سال تک رہے۔ آپ کے مرشد گرامی جب وفات پا چکے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے اتنا لگاؤ تھا کہ روزانہ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضری فرماتے اور دیدار فرماتے تھے، روز دیدار کرتے۔ وہ کیوں نہ دیدار کرے، ان کے وہ دادا بھی ہیں، ان کے وہ نانا بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عطا پر وہ خوش تھے مدینے میں۔ اچانک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت میں مشغول تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آیا معین الدین تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ بے اختیار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا۔ کہا نہ، خطا نہیں، بلکہ میری خوشبو تمہیں ہند تک پہنچانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سرکار غریب نواز کو ان کے خواب میں یہ بشارت دی تو ہندوستان سرکار غریب نواز اس وقت آئے بھی نہیں تھے۔ سنجر کا علاقہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے، یہ ابھی ایران کے کچھ علاقوں میں یہ حصہ آتا ہے۔ آپ نے سرکار غریب نواز نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
میں نہ ہندوستان کو جانتا ہوں نہ دیکھا ہوں، وہاں کے کسی علاقے کو میں پہچانتا نہیں، وہاں کے لوگوں کی طبیعت کفار و مشرکین کی سخت گیر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ کھولا، راستے دکھائے، اور پھر فرمایا کہ اے معین الدین تیرا پڑاؤ اس علاقے میں ہوگا، یہ کہہ کر کے میرے آقا نے اجمیر معلیٰ بھی دکھایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ دنیا میں کچھ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر لوگوں کا بنایا نہیں، غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے بتایا ہے، تو جس طرف میرے آقا کا اشارہ جائے وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اجمیر معلیٰ کی طرف میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارے پڑاؤ، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب بس یہ اللہ والوں کی بات ہی ایسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے یہ سر خم تسلیم کرتے ہیں، سر جھکا لیا اور صبح اٹھتے ہی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اب سفر پر جب چلے تو پھر یہ کافی لمبا سفر تھا، کئی مشائخ کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور آئے، وہاں پر آپ نے چلہ فرمایا، اور وہاں سے کچھ فقیر آپ کے ساتھ ہوئے، ان فقیروں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا سفر آپ نے فرمایا۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں پر راجے مہاراجے ہندوؤں کے اور بھی کئی علاقے کے کئی طرح کے مذہب والے یہاں پر جی رہے تھے، اور ان کی تانا شاہی، بادشاہی، ہر طرح کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی بڑی دراز ہیں۔ اس زمانے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے یہاں پر حملے بھی کیے اور پھر کچھ علاقے فتح بھی کیے اور کچھ جگہ اسلام کا پرچم لہرایا بھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ ہندوستان آتا اور یہاں کے راجوں سے لڑائی کرتا اور واپس شکست کھا کر کے جاتا تھا۔ کئی حملوں میں ایک وقت یہ آیا کہ 1,00,000 کی فوج لے کر کے وہ آیا، لیکن پھر بھی شکست کھا کر ہار کر واپس جا رہا تھا، اور اس وقت دلی کی سرزمین سے وہ نکل کر کے افغانستان کی طرف جا رہا تھا شہاب الدین غوری۔ یہ وہ وقت ہے جب سرکار غریب نواز 7 یا 8 فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ داخل ہو رہے تھے جب یہ فوج شکست کھا کر ادھر جا رہی ہے اور 8 فقیر ادھر آ رہے ہیں۔ بادشاہ کی نظر پڑی فقیروں پر، درویشوں پر، روک لیا اپنی فوج کو، کہا انہیں لے آؤ، چہرے سے یہ مسلمان لگتے ہیں، اللہ والے دکھتے ہیں، بلا لاؤ۔ بلا لایا گیا بادشاہ کے سامنے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند فقیر تھے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں چلے ہو؟ حضرت غریب نواز نے آنکھیں نیچے جھکائی اور فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بات کہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سامنے والا تو ظاہری اسباب کو ہی دیکھتا ہے۔ بادشاہ زوردار کہا لگا کر کے فوجیوں سے کہا دیوانہ آ گیا، دیوانہ آ گیا۔ کہا کہ کہاں چلے ہو؟ ہندوستان فتح کرنے۔ یہ دیکھو میرے پیچھے 1,00,000 کی فوج ہے، اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان ہتھیار یہ سب لے کر کئی بار میں نے حملے کیے۔ وہاں کی حکومتیں، وہاں کے راجے، وہاں کے مہاراجے بہت سخت گیر ہیں، شکست ہمیں ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور تم 8 فقیر مل کر کے کہہ رہے ہو ہندوستان فتح کرنے چلے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سخت باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنے فقیروں کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا چلو چلو چلتے ہیں۔ اور پھر کہا ہے بادشاہ غوری شہاب الدین، فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تو جب بھی جاتا ہے اسی فوج کے بھروسے پہ جاتا ہے، اور معین الدین صرف اللہ کے بھروسے پہ جا رہا۔ میرا رب وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور جب وہ چاہے کسی کے قدم کو کہیں پر بھی جما دے۔ اور وہ الفاظ تاریخی تھے، آج بھی وہ الفاظ کی گونج ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اسی معین الدین چشتی نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آیا ہوں۔ وہ بھروسہ اتنا کامل تھا کہ کوئی کچھ بھی میرے غریب نواز کا بگاڑ نہیں سکا، ہر طرح کی کوششیں ہوئی بھی، لیکن آپ کے قدم کو کوئی ذرا برابر ڈگمگا بھی نہیں سکا۔ عزیزان گرامی، یہ توکل غریب نواز کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ زندگی کے کام و کاج اللہ کے بھروسے پر کرو، رب تعالیٰ کی ذات پر چھوڑو۔ کوئی کیا بگاڑے گا، کسی کی کیا مجال ہے، کیا حیثیت ہے؟ ظاہری طور پر کوئی اگر کچھ تکلیفیں پہنچائے تو یہ ہمارے آزمائشوں کا دور ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مقام دیتا ہے تو پہلے اسے آزمائش سے گزارتا ہے، امتحانات سے گزارتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آج مختصر سے آپ کو گھیر دوں۔ اجمیر معلیٰ پہنچے تو یہاں بہت سارے مقابلے بھی ہوئے جادوگروں سے اور بہت سارے راجوں سے، کبھی انہوں نے پانی روکا، کبھی کھانا روکا، کبھی آپ کی جھوپڑیاں اجاڑ دیں، کبھی پتھر آپ کے اوپر ڈالے، سب کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ فقیر جہاں بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا۔ وہ درویش جہاں پر تھا آج تک ہے۔ یہ لوگوں کو ان سے بھی سبق لینا چاہیے۔ 5 سال کے بعد جو بار بار ہاتھ دے کر کے ووٹ مانگنے آتے ہیں، بھیک مانگنے آتے ہیں،
कुछ भी दिखा दिखा करके। अभी तक तो लोग करंट की बात करते हैं, हम करंट देंगे आपको, यानी पब्लिक समझती नहीं है करंट देंगे का मतलब है शॉक देंगे, यानी वायर लगा देंगे, तुम ऊपर से नीचे हिल जाओगे। देहातों वाले बहुत सारे बेचारे खुश हो जाते हैं, अरे इस बार की हुकूमत आ रही है, वो कर रही है 24 घंटा करंट देगी, 24 घंटा करंट देगी। उन्हें पता नहीं है बेचारों को ये करंट कौन सा देने वाले हैं, पूरी बॉडी पर करंट लगाएंगे और इतना हिलोगे कि 5 साल तक हिलते ही रहो, और फिर करंट देंगे अभी चंद महीनों के बाद। हां देखना, इलेक्शन के मुद्दों में यही होता है, हम आपको बिजली देंगे, करंट देंगे, पानी देंगे, यही सब। ये बहुत पुराने वादे हो गए, कुछ नया लाना चाहिए। और शायद इस बार की जनरेशन इनको वोट देगी ये कहने पर कि हम आपको आईफोन देंगे। हो सकता है ये भी मुद्दे आए, लेकिन मेरे सरकार गरीब नवाज ने किसी के सामने कोई ऐसी बड़ी बात कहकर के हुकूमत मांगी नहीं, कभी किसी पर जुल्म करके या किसी को मार करके अपना तख्त बिछाया नहीं या अपनी कुर्सी बिछाई नहीं। ये तो रब्बुल जलाल ने उन्हें बिठाया है कि कोई हिला नहीं सका कुर्सी, और चाहे कोई भी आए, लेकिन वो सर झुकाकर आज भी उस बादशाह आजम के दरबार में पहुंचता है। अंग्रेज